बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 15 सितंबर है, साल 2021। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और शरीफ खानदान का आज पोल खोल दिया है। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक आम दरखास्त भी दायर की गई है। इन दोनों खबरों पर तफसील के साथ हम बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है जिस पर आज हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के इस वक्त सदर हैं शहबाज शरीफ, लेकिन पार्टी की अमूर जबरदस्ती चला रही है मरियम नवाज। आज एक बड़ा आम मुस्लिम लीग नून का इजलास था जिसके अंदर डेरा गाजी खान डिवीजन की तंजीम साजी का मामला था। वहां के भी जो कायदीन है वो आए हुए थे, लेकिन इस इजलास से मरियम नवाज ने इस पर सदारत की है, कुर्सी सदारत पर बुराजमान हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ख्वाजा आसफ और उनका ग्रुप आज के इजलास के अंदर शरीक नहीं हुआ। गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने हकायक रखे थे कि ये शरीफ खानदान लोगों को लूटना, चोरी करना, बेवकूफ बनाना और करप्शन करना, इस पर इनका इत्तफाक है। लेकिन इस वक्त जो जानशीनी का झगड़ा है वो वादे तौर पर दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ ग्रुप है और मरियम ग्रुप वो आमने सामने आ चुके हैं। अब तो मीडिया के अंदर भी उनके इख्तलाफात का जिक्र होता है। जिस तरीके से मियां जावेद नसीब ने ख्वाजा आसफ की तरफ इशारा करके इस तरह की बातें की हैं, तो आज वहां पर मरियम ने आम गुफ्तगू भी की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है ये बड़ा फायदेमंद बयानिया है। इसकी वजह से इदारों पर प्रेशर बना है और इसकी वजह से जो सहाफ़ी हैं, जो वकला हैं, बाकी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं। वक्ती तौर पर मुश्किलात होती हैं, लेकिन हमें इसी बयानिए का असल में फायदा हो रहा है। अब इस इजलास के अंदर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, इस तरह के जो कायदीन है वो शरीक हुए हैं, लेकिन वोट को उन्होंने कहा कि हम चोरी नहीं करने देंगे। और तंजीम साजी वहां पर हुई है और इजलास के अंदर जो है मियां शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी के बारे में जराए कहते हैं पूछा भी गया है, लेकिन इस पर नागवारी का इजहार किया गया है। लेकिन दिमनन जो है शहबाज शरीफ का नाम लेकर उनको अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन लाहौर के अंदर होने वाले इजलास के अंदर जो तंजीम साजी से रिलेटेड था, जिसका ताल्लुक खालिसतन मुस्लिम लीग नून के सदर से था, उस इजलास की सदारत आज मरियम नवाज जो कि नायब सदर हैं उन्होंने की है। लेकिन उस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ख्वाजा आसफ और उनका जो ग्रुप है वो शरीक नहीं हुआ। ये इससे अंदाजा होता है कि मामलात बड़े अब पेचीदा होते जा रहे हैं और ये ग्रुप बिल्कुल अपने आप को अलहदा शो कर रहा है। अब मैं आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका मामला रखूंगा कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है। एक तो आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला उनके हक में आया, जो अल्टीमेटली उनके जो खिलाफ पटिशन दायर नहीं की गई थी, लेकिन बेसिकली वो 22वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन थी जिसको खारिज कर दिया गया था। तो अगर वो 22वीं आईनी तरमीम को उड़ाने का कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होता तो यकीनी तौर पर उसका जो इफेक्ट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर पड़ता। लेकिन चूंकि आईनी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आईनी तरमीम को हम इस तरीके से नल एंड वाइड करार नहीं दे सकते, और उसको आज जो है वो नाकाबिले समाअत थी, लेकिन बहरहाल उसको सेट असाइड कर दिया गया है। अब दूसरा एक और डेवलपमेंट आई है, और आपको इल्म है इस वक्त इलेक्शन कमीशन और हुकूमत है आमने सामने। वफाकी वज़रा को नोटिस भेजे जा चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो उनकी टीम है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इंटरनेट वोटिंग मशीन पर तकरीबन 37 एतराजात किए हैं, और इस वक्त जो है एक बड़ी पेचीदा किस्म का माहौल नजर आ रहा है। लेकिन अब एक इलेक्शन कमीशन का ही ऑफिसर है, उसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दरखास्त दायर की है और उसने मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया है। और आपको इल्म है कि जब ये जो आईनी इदारे हैं जिसके अंदर नैब है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के इदारों का जो ओहदों से हटाने के लिए, नाअहल करार देने के लिए मिसकंडक्ट एक बहुत बड़ी बात है, और वो इल्जाम लगाया गया। अब उस शख्स ने जो इल्जाम लगाया है उसके इल्जाम के मुताबिक तो ये है कि जो मौजूदा हमारे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो सही नहीं है। अदनान हैदर उसका नाम है जो वहां पर ऑफिसर है, उसने जो इल्जाम लगाया, और ये फहीम अख्तर 92 न्यूज के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है इस वक्त, और वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर किया गया है। रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़हनी हालत की जांच का मुतालबा किया गया है।
یعنی ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ درست نہیں ہے، وہ بار بار ہر بات پر غصے ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ماتحتوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا دماغی توازن چیک کروایا جائے، اور ریفرنس الیکشن کمیشن کے آفیسر کی طرف سے دائر کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر پر مس کنڈکٹ، دباؤ ڈالنے اور گالیاں دینے کا اور فیملی کے لیے برے القابات دینے کا الزام ہے۔ اور یہ درخواست لے کر الیکشن کمیشن کا ایک آفیسر جو ہے وہ پہنچا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، اور آپ کو علم ہے چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کمبینیشن ہے آئین کے مطابق، اور اس کے اندر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور ایک پورا اس کا طریقہ کار ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہرحال یہ کوئی ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے یا کہ واقعتاً انہوں نے کوئی اس طرح کا مس کنڈکٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں پر قابل سماعت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن میں ایک ویڈیو کلپ سے آغاز کر رہا ہوں کہ شریف خاندان اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن اس وقت پوری جو گیم کر رہا ہے اس حوالے سے اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن: نقصان جو پی ایم ایل نواز کا بہت بڑا نقصان ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اس سے ڈبل ووٹنگ نہیں ہو سکتی، اور مسلم لیگ نواز نے اپنے 30 سالہ اقتدار میں ہر حلقے میں 20 سے 30 ہزار کی یہ صوبائی حلقوں میں کے ووٹ جعلی بنوائے ہیں، اور جعلی بنے ہوئے ان کے وہ بڑی آسانی سے وہ ڈلواتے ہیں۔ اب اعتزاز احسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت ہو رہی ہے یہ نون لیگ کیوں مخالفت کر رہی ہے، شریف خاندان اس کے خلاف کیوں برسر پیکار ہے؟ اور میں آپ کو اکثر ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کر چکا ہوں، چونکہ انہوں نے حلقوں کے اندر جعلی ووٹ بنائے ہوتے ہیں، اور شریف خاندان نے اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ہر صوبائی حلقے کے اندر یا اکثریت جو صوبائی حلقے ہیں وہاں پر 20 سے لے کر 30 ہزار جعلی ووٹ بنوائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی مشین آ جاتی ہے تو دوبارہ جو جعلی ووٹ ہے وہ تو ڈال نہیں سکتا، اس لیے یہ الیکشن دھاندلی کے بغیر انہوں نے کبھی جیتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھرپور جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی۔ لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اعتزاز احسن نے شریف خاندان کے حوالے سے ایک اور بھی بات کی ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو کہا ہے کہ آپ کے شریف خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، آپ کی فیملی کے تعلقات ہیں، آپ کا ایک تعلق رہا ہے، لہذا آپ کو خود اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو وفاقی وزراء جو ہے ان کے خلاف جس کی تشکیل ہوگی، جو ان کے معاملے کی جو آپ نے نوٹس بھیجا ہے جو سماعت کرے گا، چونکہ آپ اب ان کے لیے مخالف ہیں اور مخالف بندے کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ بات انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے تعلقات کے حوالے سے بھی کلیئر کی ہے، لیکن ایک دو باتیں انہوں نے اور وفاقی وزراء اور حکومت کے حوالے سے بھی بڑی ریلیونٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں بھی اکثر یہ پوائنٹ اٹھاتا رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ایک دشواری ہے کہ وہ معیشت جو سڑکوں پر ہے، جو محلوں میں ہے، جو دیہات میں ہے، اس کی زبوحالی کا حکومت کے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سب سے زیادہ مشکل مہنگائی اور بے روزگاری سے ہوگی، جو اصل اپوزیشن ہے۔ ظاہر ہے یہ اس وقت چیلنج ہے ملک کے اندر، لیکن بارہا ہم نے ذکر کیا کہ مہنگائی کا اس وقت جو تناسب ہے وہ جتنا اوورآل ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، اس حوالے سے پوری دنیا میں بڑی مہنگائی ہے، یقیناً اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ایسے کسی شخص کے خلاف بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو نواز شریف یا شریف خاندان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کی شریف خاندان سے کافی قربت ہے۔ ایسے میں چیف الیکشن کمشنر کو گریز کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ جو انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ وزراء جو ہے یہ بھی بڑی بے احتیاطی سے بات کرتے ہیں، اور شیخ رشید جو ہے وہ بھی انتہائی غیر محتاط ہے۔ اکثر وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا، اور جب عدالت ان کو ضمانت پر رہا کرے گی تو پھر کس منہ سے ان کی بات سچ ثابت ہوگی؟ اور یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا، ابھی پکڑا جائے گا، اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اور میں بھی آپ کو ویڈیوز کے اندر کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں جو ریگولر سامعین ہیں، کہ یہ اگلے لوگوں کا جو بیانیہ ہے
کہ یہ حکومت اور نیب حکومت اور ایف آئی اے حکومت اور اینٹی کرپشن کا ایک گٹھ جوڑ ہے. یعنی انہوں نے مل ملا کر ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہ آپس کے اندر طے کیا ہوا ہے معاملہ, اور اس کے اندر جو ہے وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہے. تو یہ گٹھ جوڑ ہے اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں ہمارے حکومت کے مختلف وزراء معاون خصوصی. تو یہ بات انہوں نے اشارہ کیا, لیکن شریف خاندان کا چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ تعلق اور دوسرے ویڈیو کلپ جو امیر حسین صاحب کے ساتھ ہے ان کا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی ووٹ بینک ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کی جا رہی ہے. تو یہاں اگر پنجاب کے اندر نون لیگ کے ہزاروں جعلی ووٹ ہے تو سندھ کے اندر تو مسلسل پیپلز پارٹی ہے, اس کا ذکر چونکہ ارتداد حسن نے نہیں کیا تو میں کر رہا ہوں. تو وہاں اسی طرح ہزاروں جو ہے ووٹ بینک ہے جو سندھ کے علاقوں کے اندر, خاص طور پر اندرون سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا, تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ جعلی ووٹ بینک پکڑا جائے, چونکہ ان کا وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا اور وہاں وہ جیت جاتے ہیں آرام کے ساتھ. پورا عملہ آفیشل اپنی بھرتیاں ہیں, تقرری ہیں, اپنے ملازم لوگ ہیں اور پورے صوبے کے ملازمین کو اپنا ذاتی نوکر بنا کر وہ چلاتے ہیں. تو وہ بھی مخالفت کریں گے, یہ بھی مخالفت کریں گے. تو یہ اوورآل اس وقت جو ہے وہ ماحول ہے, لیکن حکومت دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتی ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.